آج کے اس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 5 سیکشن 5.3 کنٹینیوس فنکشنز آن انٹرولز کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ سیکشن 5.3 کنٹینیوس فنکشنز آن انٹرولز، اس سیکشن کو ہم باؤنڈیڈ فنکشن آن ا سیٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ڈیفینیشن 5.31۔ A function f from a to r is said to be bounded on a set A if there exists a constant m such that f of x mod is less than equal than m for all x belongs to A۔ یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک فنکشن f ڈیفائن کیا ہے فرام A سے R پر۔ یہاں پر اسٹوڈینٹس جو سیٹ A ہے وہ سب سیٹ ہے R کا، اور یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک فنکشن f ڈیفائن کیا فرام A سے R پر، اور یہ فنکشن باؤنڈیڈ آن A۔ یہ سیٹ A پر باؤنڈیڈ کب ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی کانسٹنٹ m ملے جس کے لیے اسٹوڈینٹس یہ انیکوالٹی ہولڈ کرے فار آل x belongs to A کے لیے۔ یعنی اگر آپ اسٹوڈینٹس ڈومین، اب اس سیٹ A کو ہم اسٹوڈینٹس کیا کہیں گے؟ اس فنکشن کی ڈومین کہیں گے کہ اگر آپ ڈومین میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ لیں یا تمام ایلیمنٹس کے لیے اسٹوڈینٹس یہ کنڈیشن ہولڈ ہونی چاہیے، تو اس کیس میں ہم اسٹوڈینٹس فنکشن کو سیٹ A پر باؤنڈیڈ کہتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈینٹس ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے f فرام A to R، اور یہ فنکشن A پر باؤنڈیڈ کب ہوگا؟ جب آپ کو کوئی نمبر m ملے، اور یہ m اسٹوڈینٹس کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ m کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو۔ یعنی اس m کے لیے اگر آپ x لیتے ہیں، فار آل x لیتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، کس میں سے؟ ڈومین میں سے، دین کیا ہونا چاہیے اسٹوڈینٹس کہ f آف x کا ماڈ یہ لیس دین اکول دین m ہونا چاہیے۔ تو اس کیس میں اسٹوڈینٹس جو فنکشن ہوگا وہ سیٹ A پر کیا ہوگا؟ باؤنڈیڈ ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ یعنی یہ ڈومین کے تمام ایلیمنٹس کے لیے یہ جو انیکوالٹی ہے اسٹوڈینٹس یہ ہولڈ ہونی چاہیے، تو اس کیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فنکشن باؤنڈیڈ ہے۔ اگر ہم اسٹوڈینٹس کہتے ہیں کہ فنکشن ان باؤنڈیڈ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کیس میں اسٹوڈینٹس یہ والی کنڈیشن یا یہ والی انیکوالٹی ہولڈ نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی کانسٹنٹ ٹرم m کے لیے اسٹوڈینٹس ہمیں ایک ایسا ایلیمنٹ ایکس m ملے گا اسٹوڈینٹس۔ اب میں یہ بات کر رہا ہوں ان باؤنڈیڈ کے لیے کہ فنکشن سیٹ A پر ان باؤنڈیڈ کب ہوگا؟ کسی بھی پازیٹیو ٹرم m کے لیے آپ کا اسٹوڈینٹس ایک ایسا ایلیمنٹ ملنا چاہیے ایکس m جو کہ سیٹ A سے بلانگ کرے، اور جس کے لیے اسٹوڈینٹس f آف ایکس m اس کا اسٹوڈینٹس ماڈ یہ گریٹر دین آنا چاہیے اس m سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی پازیٹیو ٹرم m کے لیے آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ ایکس m ملنا چاہیے جو کہ سیٹ A سے بلانگ کرے، such that f آف ایکس m کہ اگر آپ اسی ایلیمنٹ پر فنکشن اپلائی کریں دین اس کا ماڈ گریٹر دین m ہو، اس m سے گریٹر ہو، تو اس کیس میں فنکشن اسٹوڈینٹس کیا ہوگا؟ ان باؤنڈیڈ۔ کیا ہوگا؟ ان باؤنڈیڈ آن A، ان باؤنڈیڈ آن سیٹ A۔ اس کیس میں فنکشن جو f ہوگا وہ سیٹ A پر ان باؤنڈیڈ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس، یہاں پر دیکھیں، ان ادر ورڈز a function is bounded on a set if its range is bounded set in R۔
یعنی فنکشن سیٹ پر باؤنڈیڈ کب ہوگا؟ جب اس کی رینج سیٹ آف ریئل نمبرز میں باؤنڈیڈ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اسٹوڈینٹس دیکھیں اس کی رینج تو وہی سیٹ آف ریئل نمبرز ہی آ رہے ہیں. تو یہاں پر اسٹوڈینٹس جو بھی رینج ہو وہ سیٹ آف ریئل نمبرز میں باؤنڈیڈ ہونے چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی ڈیفینیشن کو. To say that a function is not bounded on a given set is to say that no particular number can serve as a bound for its range. تو اس کیس میں آپ کو کوئی بھی ایک ایسا m نہیں ملے گا جو کہ رینج کے لیے اسٹوڈینٹس کیا ہونا چاہیے؟ باؤنڈ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی بھی ایک ایسا m نہیں ملتا جس کے لیے یہ انیکویلٹی ہولڈ ہونی چاہیے اسٹوڈینٹس، اس کیس میں فنکشن کیا ہوگا؟ ناٹ باؤنڈیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی m کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان ایگزیکٹ لینگویج، یعنی اگر ہم اسی بات کو ایگزیکٹ لینگویج یا اس فارم میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ if given any m is greater than 0 there exists a point xm belongs to a such that f of xm کا mod is greater than m. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر فنکشن ان باؤنڈیڈ ہوگا تو اس کیس میں اسٹوڈینٹس کسی بھی گیون m از گریٹر دین 0 کے لیے آپ کو ایک ایسا پوائنٹ xm ملے گا اگر فنکشن ان باؤنڈیڈ ہوگا. تو اس کے لیے اسٹوڈینٹس یہ والی انیکویلٹیز کیا ہوگی؟ ہولڈ ہوگی. f of xm کا mod is greater than m ہوگا. تو we often say that f is unbounded on a in this case. تو اس کیس میں ہم اسٹوڈینٹس کیا کہتے ہیں کہ فنکشن کیا ہے؟ unbounded. ٹھیک ہے، یعنی اگر باؤنڈیڈ ہوگا تو یہ ڈیفینیشن ہولڈ ہوگی 5.31. اگر ان باؤنڈیڈ ہوگا اسٹوڈینٹس تو کسی بھی پازیٹیو نمبر m کے لیے آپ کو ایک ایسا پوائنٹ xm ملے گا جو کہ a سے بلونگ کرے گا such that f of xm کا ماڈ یہ گریٹر دین m ہوگا. تو اس کیس میں اسٹوڈینٹس فنکشن کیا ہوگا؟ ان باؤنڈیڈ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل. فار ایگزامپل دا فنکشن f defined on interval a which is an open interval from 0 to infinity by f of x is equal to 1 over x. ٹھیک ہے، یعنی اس انٹرول پر جو کہ اسٹوڈینٹس ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا f of x وہ کیا ہے؟ 1 over x ہے. is not bounded on a. ٹھیک ہے، because for given m is greater than 0 ہمیں ایک ایسا پوائنٹ xm ملتا ہے اسٹوڈینٹس جو کہ 1 over m plus 1 کی اکول ہے جو کہ a سے بلونگ کرتے ہیں. To get f of m is equal to 1 over xm تو اس کیس میں یہ کیا بنتا ہے اسٹوڈینٹس؟ m plus 1 جو کہ گریٹر دین m ہوتا ہے. دیکھیں اسٹوڈینٹس اس کو ہم کیسے ایکسپریس کریں گے. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس جو انٹرول ہے a وہ آپ کے پاس ہے ایک اوپن انٹرول فرام 0 to infinity، اور جو ہم نے فنکشن لیا ہے f of x یہ آپ کے پاس اسٹوڈینٹس کیا ہے؟ 1 over x. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے فنکشن ڈیفائن. تو اگر آپ اس سے گرافکلی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈینٹس کیا بنتا ہے؟ اس طرح کا گراف بنتا ہے. جیسے جیسے اسٹوڈینٹس x کی ویلیو انفینٹی کو اپروچ کرے گی، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یعنی جیسے آپ x کی ویلیو کم سے کم یا نمبر بڑھاتے جائیں گے تو اس طرح کا آپ کو گراف ملے گا f of x is equal to 1 over x. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، 0 پر یہ انڈیفائن ہے. دیکھیں اگر آپ 1 over 0 کریں گے تو اسٹوڈینٹس یہ انڈیفائن یا انفینٹی. اگر ہم 1 لیتے ہیں x کی ویلیو تو یہ اس طرح اسٹوڈینٹس گراف بنتا ہے آپ کا 1 over x کا. اب اس نے کہا ہے کہ یہ فنکشن f of x اس انٹرول پر کیا ہے؟ ان باؤنڈیڈ ہے، باؤنڈیڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو m از گریٹر دین 0 کے لیے کوئی بھی پازیٹیو
ٹرم کے لیے آپ کو ایک ایسا پوائنٹ ایکس ایم مل جاتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کیا ہوگا 1/m + 1 کے ایکول ہوگا. ٹھیک ہے, اس ایکس ایم کے لیے ہمیں ایک ایسا پوائنٹ 1/m + 1 مل رہا ہے جو کہ سیٹ اے سے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, دیکھیں یعنی یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس پوائنٹ کس فارم میں لیں گے, 1/x کی فارم میں لیں گے. یعنی اگر میں کوئی بھی یہ نمبر لیتا ہوں, m لیتا ہوں, فار ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں 5 یا اسمال نمبر 2 بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی نمبر لے لیں. اس m = 2 کے لیے آپ ایک ایسا پوائنٹ x3 یا x آپ کہہ لیں m یا x2 کہہ لیں آپ, تو یہاں پر x2 کس کی ایکول ہوگا اسٹوڈنٹس 1/2 + 1, تو یہ بن جائے گا 1/3. 1/3 اسٹوڈنٹس یہ مطلب پوائنٹس میں کوئی آنسر آتا ہے, پوائنٹس میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوگا x2 یہ سیٹ اے سے بلونگ کرے گا. سائز دیٹ اگر آپ اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ نمبر پٹ کریں تو یہ بنتا ہے f(x_m), یعنی یہاں پر میں x کی جگہ 1/m + 1 پٹ کروں تو یہ بنتا ہے 1/m + 1, یعنی 1/1/m + 1, تو اسے آپ لکھ سکتے ہیں ٹوٹل m + 1. یعنی اگر میں یہی پوائنٹ x فنکشن میں پٹ کرتا ہوں تو میرے پاس کیا ویلیو آتی ہے m + 1. تو آپ کو پتا ہے یہ m + 1 کیا ہوگا اسٹوڈنٹس, یہ گریٹر دین ہوگا m سے. یعنی یہاں پر اسٹوڈنٹس ہمیں f(x_m) کا ماڈ یہ گریٹر دین m مل رہا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یعنی ابھی ہم نے m کی ویلیو 2 لے لیں, 5 لے لیں, جو بھی نمبر لے لیں, تو ہمیں اس نمبر کے لیے ہمیں ایک ایسی ویلیو مل جائے گی جو کہ سیٹ اے سے بلونگ کرے گی. تو اس کیس میں اسٹوڈنٹس f(x_m) کا ماڈ یہ گریٹر دین اس m سے. تو یہی ڈیفینیشن تھی اسٹوڈنٹس کس کی, ان باؤنڈیڈ فنکشن کی, ابھی ہم نے دیکھی. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ فنکشن کیا ہے, ان باؤنڈیڈ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس, یہ چیز ہے کہ f(x_m) ہم کو مل رہا ہے اسٹوڈنٹس m + 1 جو کہ گریٹر دین m ہے. دس ایگزامپل shows that continuous functions need not to be bounded. ٹھیک ہے, یعنی یہ فنکشن کنٹینیوس تو ہے لیکن باؤنڈیڈ نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایگزامپل میں کہ فنکشن تو کنٹینیوس ہے لیکن نیڈ ناٹ بی باؤنڈیڈ. جو کنٹینیوس فنکشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باؤنڈیڈ بھی ہو. تو ان دا نیکسٹ تھیورم however we show that continuous functions on a certain type of interval are necessarily bounded. تو نیکسٹ تھیورم میں اسٹوڈنٹس ہم کچھ مزید دیکھتے ہیں کہ جو ضروری کنڈیشنز ہیں باؤنڈیڈ کی, کہ کس ٹائپ کا انٹرول ہو اور اس پر جو کنٹینیوس فنکشن ہوگا وہ باؤنڈیڈ ہوگا. تو نیکسٹ تھیورم سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس. نیکسٹ تھیورم 5.32 باؤنڈنیس تھیورم. یہاں پر اسٹوڈنٹس ہم نے ایک انٹرول آئی لی ہے جو کہ کلوز انٹرول ہے فرام اے ٹو بی اے کلوز باؤنڈیڈ انٹرول. یہ انٹرول اسٹوڈنٹس کلوز بھی ہے اور باؤنڈیڈ بھی ہے, یعنی اس کا لوور باؤنڈ بھی ہے اس انٹرول کا اور اپر باؤنڈ بھی. تو یہ جو انٹرول ہے یہ کلوز بھی ہے اور باؤنڈیڈ ہے. اینڈ لیٹ f is a function from I to R. اور ہم نے اس انٹرول سے R پر ایک فنکشن f ڈیفائن کیا ہے, be continuous on I, جو کہ اس انٹرول پر کیا ہے, کنٹینیوس ہے. دین ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ f is bounded on I, یعنی اگر I انٹرول کون سا ہو, کلوز بھی ہو اور باؤنڈیڈ بھی ہو, اور جو ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے فرام I to R وہ کنٹینیوس ہو کس پر, I پر, دین فنکشن کیا ہوگا, اسی انٹرول پر کیا ہوگا, باؤنڈیڈ بھی ہوگا. تو یہی ہمارے پاس کیا تھا اسٹوڈنٹ تھیورم, باؤنڈنیس تھیورم تھی. اب اس کا پروف دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں.
Suppose that f is not bounded on I. तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स by using contradiction इसको प्रूफ करेंगे, और साथ में स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स की कुछ डेफिनेशन कह लें या कुछ रिजल्ट्स कह लें, इनको भी हमने यहाँ पर यूज करना है। हमने ये सपोज किया है कि फंक्शन आई पर बाउंडेड नहीं, हमने बाउंडेड प्रूफ करना है, तो बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन हम ये सपोज करने लगे हैं कि फंक्शन इस आई पर बाउंडेड नहीं है। वैसे आई स्टूडेंट्स क्या है, वो क्लोज भी है और बाउंडेड इंटरवल है, ये आपने याद रखना है। जो आई आपने इंटरवल लिया ये क्लोज भी है और बाउंडेड इंटरवल। अगर फंक्शन इस इंटरवल पर बाउंडेड नहीं है तो देन फॉर एनी n बिलोंग्स टू n देयर इज अ नंबर xn बिलोंग्स टू i, यानी इस नंबर n के लिए आपको एक ऐसा नंबर xn मिल रहा है किस में से, i में से, such that f of xn का मॉड इज ग्रेटर देन n। अभी हमने स्टूडेंट्स देखी है डेफिनेशन अनबाउंडेड की, तो यही डेफिनेशन है अनबाउंडेड की कि इस नंबर के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट xn मिल रहा है जो कि उसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, such that f of xn का मॉड इज ग्रेटर देन n। सिंस I is bounded by the sequence x which is equal to xn is bounded। देखिए अभी हमने देखा है कि इंटरवल तो बाउंडेड है, इंटरवल क्लोज भी है और बाउंडेड है। तो अगर इंटरवल बाउंडेड है तो अगर हम इसमें से लेते हैं सीक्वेंस xn तो वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। Therefore the Bolzano-Weierstrass theorem implies that there is a subsequence x dash of x that converges to a number x। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम को यूज किया है। तो इस थ्योरम के मुताबिक a bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence, यानी अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो, ठीक है, तो उसकी एक सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करेगी और वो कन्वर्जेंट हो, उसकी कोई ना कोई लिमिट लाजमी तौर पर होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरवल तो बाउंडेड था, तभी जो हमने सीक्वेंस ली है वो भी बाउंडेड है। तो अगर हम बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम को यूज करें तो इस सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस x डैश भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, यानी इस x को क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। और ये x स्टूडेंट्स हम कहाँ से ले रहे हैं, इसी इंटरवल i से ले रहे हैं, यानी x क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन a और लेस देन b ही है, यानी इसी इंटरवल i का ही एलिमेंट है। जो यहाँ पर हमने सीक्वेंस सब सीक्वेंस ली है x डैश विच इज xnr, ये कन्वर्जेंट है और ये लिमिट x को कन्वर्ज करे। सिंस i इज क्लोज्ड, यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरवल क्या है, क्लोज भी है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ x डैश बिलोंग्स टू i, इट फॉलोज दैट x बिलोंग्स टू i। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी x i से ही बिलोंग करेगा। देखिए इंटरवल क्लोज्ड है और जो एलिमेंट्स ऑफ x डैश हैं, यानी सब सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो i से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि x जो होगा वो i से बिलोंग करेगा, यानी इसी सब सीक्वेंस की लिमिट वो भी i से ही बिलोंग करेगा। यानी अगर हम 3.26 थ्योरम को यूज करें, इफ x इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस and if xn greater than a less than equal than b for all n belongs to n, then limit of xn वो भी इसी इंटरवल से ही बिलोंग करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने x ली है स्मॉल x, ये उस सब सीक्वेंस की लिमिट है जो कि i से बिलोंग करेगी। देन f is continuous at x, ठीक है, देन फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, x पर, so that f of x and r converges to f of x। तो उस केस में स्टूडेंट्स ये चीज लाजमी तौर पर होल्ड करेगी, यानी जो सीक्वेंस पर अगर हम सब सीक्वेंस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और ये लिमिट f of x को कन्वर्ज करेगी। तो वी देन कंक्लूड दैट
convergent sequence f of x and r must be bounded. ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स 3.22 को देखें थ्योरम को, a convergent sequence of near number is bounded. अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है रियल नंबर्स की तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, बाउंडेड भी होती है. ठीक है, सीक्वेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, बाउंडेड. यानी जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स एंड आर, ये कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगा. ठीक है, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन सिंस एफ ऑफ एक्स एंड आर का मॉड इज ग्रेटर देन एन आर ग्रेटर देन इक्वल देन आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एन. तो अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है, देयरफॉर बाय थ्योरम 3.22 कन्वर्जेंट सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एंड आर मस्ट बी बाउंडेड. तो अभी हमने बात की कि फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, अभी जो हमने सपोज किया था, यानी ये हमारे पास कंडीशन थी नॉट बाउंडेड की. अब ये देखें तो ये क्या आ चुकी है, कंट्राडिक्शन आ चुकी है, यानी ये चीज जो हमने सपोज की थी ये रॉन्ग है. ठीक है, इन रिजल्ट्स को फॉलो करके. तो therefore the supposition that the continuous function is not bounded on closed interval leads to a contradiction. तो ये हमने अभी सपोज किया था स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट हमारे पास रॉन्ग है. इसका मतलब होगा जो कंटिन्यूस फंक्शंस होती हैं इस पर क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं. यानी जो अगर इंटरवल क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो, देन जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था कंटिन्यूस वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा. तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं. जो भी आपने यानी रॉन्ग सपोज किया था तो वो हमारे पास अभी स्टूडेंट देखा कि हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ चुकी है. यहाँ पर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो मस्ट बी बाउंडेड है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. To show that each hypothesis of the boundedness theorem is needed, we can construct examples that show the conclusion fails if any of the one hypothesis is relaxed. अभी हमने जो स्टूडेंट्स बाउंडेडनेस थ्योरम यूज किया है, इसमें क्या था, जो इंटरवल आई होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो भी आप इंटरवल लें तो वो क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, पहली कंडीशन. उसके बाद बाउंडेड भी होना चाहिए. और जो आपने फंक्शन एफ डिफाइन किया होगा फ्रॉम आई टू आर, ये उस आई पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये उस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होगा देन फंक्शन क्या होगा, उस इंटरवल पर क्या होगा, बाउंडेड होगा. तो अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है देन बाउंडनेस थ्योरम नीड्स टू बी फेल. तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उस केस में फेल हो जाता है. तो देखें पहली कंडीशन, द इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड, इंटरवल को बाउंडेड होना चाहिए. अभी देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्यों जरूरी है. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इन द अनबाउंडेड क्लोज इंटरवल ए. ठीक है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड ऑन ए. ठीक है, जब भी हमने ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया है स्टूडेंट्स, किसमें हमने जो डिफाइन किया है ये एक अनबाउंडेड क्लोज इंटरवल, ये अनबाउंडेड भी है और क्लोज इंटरवल भी. यानी x फॉर x इन द अनबाउंडेड क्लोज इंटरवल a इज कॉन्टिन्यूस. ये फंक्शन इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है लेकिन बाउंडेड ऑन a नहीं है. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें इंटरवल a को स्टूडेंट्स 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये 0 पर क्लोज है और इन्फिनिटी पर ओपन है. तो इस केस में स्टूडेंट्स फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन आपको कोई भी m नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई भी एक ऐसा m नहीं मिलेगा जिसके लिए बाउंडेड यानी जो कंडीशन होगी स्टूडेंट्स वो होल्ड करेगी. या आप कह लें कि f ऑफ x का मॉड इज लेस देन इक्वल देन m. ये वाली कंडीशन उस केस में स्टूडेंट्स होल्ड नहीं करेंगे अगर आप इंटरवल लेते हैं स्टूडेंट्स अनबाउंडेड लेते हैं. ठीक है,
جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل ڈسکس کی ہے جو کہ انٹرول ہم نے لیا تھا 0 سے انفینٹی، تو اس کیس میں ہمیں ایک ایسا یعنی ایم نہیں ملا تھا جس کے لیے یہ کنڈیشن ہولڈ کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسٹوڈینٹس یہی ریزن ہے، یہ فنکشن جو انٹرول آپ نے لیا یہ باؤنڈیڈ نہیں. اگرچہ یہ فنکشن کانٹینیوس ہے لیکن پھر بھی یہ باؤنڈیڈ نہیں. دا انٹرول مسٹ بی کلوز. سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ انٹرول کیا ہونا چاہیے؟ کلوزڈ ہونا چاہیے. کہ اگر آپ جی آف ایکس لیتے ہیں اسٹوڈینٹس، یہاں پر یہ اسٹوڈینٹس جو اے انٹرول تھا یہ کلوزڈ نہیں تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ یہ باؤنڈیڈ نہیں تھا، یعنی اس میں لوور لمٹ تو تھی لیکن اپر لمٹ اسٹوڈینٹس یہاں پر نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اسٹوڈینٹس جو کنڈیشن تھی تو وہ فیل ہو چکی تھی. اس لیے اسٹوڈینٹس یہاں پر جو فنکشن آپ جو بھی ڈیفائن کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ناٹ باؤنڈیڈ ہوگا. سیکنڈ ہے کہ دا انٹرول مسٹ بی کلوز. ابھی آپ نے فنکشن لیا جی آف ایکس از اکول ٹو 1 over x فار ایکس ان دا ہاف اوپن انٹرول b از کنٹینیوس بٹ ناٹ باؤنڈیڈ آن b. تو یہ سیم ریزنس یہاں پر اسٹوڈینٹس جو انٹرول ہے وہ کلوز نہیں ہے، ہاف اوپن ہاف کلوز ہے. تو اسی ریزن سے جو فنکشن ہے اس انٹرول پر کنٹینیوس تو ہے لیکن جو انٹرول ہے اس کے کلوز نہ ہونے کی وجہ سے یہ فنکشن پھر کیا بن جائے گا؟ ان باؤنڈیڈ آن پی. اس انٹرول پر کیا ہوگا؟ یہ ان باؤنڈیڈ ہوگا. دا فنکشن مسٹ بی کنٹینیوس. تیسری کنڈیشن ہے کہ فنکشن کیا ہونا چاہیے اسٹوڈینٹس؟ اس انٹرول پر کنٹینیوس ہونا چاہیے. The function h defined on the closed interval c from 0 to 1 by h of x is equal to 1 over x for x belongs to 0 to 1. یعنی یہاں پر جو ہم نے c لیا ایک کلوز انٹرول ہے فرام 0 to 1، اور جو آپ نے h of x ڈیفائن کیا ہے h of x is equal to 1 over x when x belongs to open interval half open half close from 0 to 1. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہاں پر 0 شامل نہیں، 0 کے آگے جتنے بھی آپ نے 1 تک، تو اگر آپ اس میں x لیتے ہیں اسٹوڈینٹس اس کیس میں h of x کی ویلیو کیا آتی ہے؟ 1 over x آتی ہے. and h of 0 is equal to 1 is discontinuous and unbounded on C. تو یعنی یہاں پر یہ فنکشن پھر ڈسکنٹینیوس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں یہ اسٹوڈینٹس جو ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے h of 0 آپ لیں 1 کی اکول. ٹھیک ہے، اور اگر آپ x لیتے ہیں فرام 0 to 1، ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ 0 آپ شامل نہیں ہوگا جو آپ لیں گے. اس بعد باقی ویلیوز کے لیے اسٹوڈینٹس 1 تک یہ h of x کی ویلیو کیا آتی ہے؟ 1 آتی ہے. تو اگر آپ کنٹینیوس فنکشن کی ڈیفینیشن کو اس پر اسٹوڈینٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ ہولڈ نہیں ہوتی، تو اس لیے فنکشن یہاں پر ڈسکنٹینیوس ہے لیکن جو انٹرول ہے وہ اسٹوڈینٹس باؤنڈری بھی ہے اور کلوز بھی ہے، لیکن فنکشن کنٹینیوس نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اسٹوڈینٹس پھر کنڈیشن کی جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ دس لیکچر.